سن 610 عیسوی میں محمد بن عبداللہ نے 40 سال کی عمر میں خدا کا پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ان پر اگلے 23 سال تک مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن نازل ہوا۔ جس نئے دین کی طرف پیغمبر محمد لوگوں کو بلا رہے تھے، جسے اسلام کہتے ہیں، اس میں ایک خدا کی عبادت کا حکم تھا۔ یہ دین امیر غریب کا خدا کے سامنے فرق دور کرتا تھا اور بادشاہ اور غلام کو ایک ہی صف میں ایک خدا کے آگے جھکنے کا حکم دیتا تھا۔ چونکہ قریش اس وقت رنگ اور نسب کے مطابق کئی بتوں کی عبادت کرتے تھے، اس لیے اس نئے دین کے مخالف ہو گئے۔ 13 سال کی قریش کے ہاتھوں مشکلات اٹھانے کے بعد مسلمانوں کو مکہ سے 280 میل دور یثرب کی طرف ہجرت کا حکم ملا اور لگ بھگ سن 623 عیسوی میں پیغمبر محمد نے یثرب کی طرف ہجرت کی۔ مسلمان اپنے سالوں کو اس ہجرت کی مناسبت سے گنتے ہیں۔ یثرب کی طرف ہجرت کرنے کے بعد اس شہر کا نام مدینۃ النبی یعنی نبی کا شہر اور مدینۃ المنورہ یعنی روشن شہر کے نام میں تبدیل کیا گیا، اور پھر یہ نام مدینہ کے نام سے مشہور ہو گیا اور آج بھی اسی نام سے جانا جاتا ہے۔ ہجرت کے بعد یہ بہت ضروری تھا کہ مسلمانوں کے قبیلوں کی آپس میں اور مدینہ میں موجود یہودی قبائل کے درمیان معاہدے ہوں، اور اس لیے جیسے ہی موقع ملا پیغمبر محمد نے امن معاہدے طے کیے۔ مدینہ میں قبیلوں میں امن معاہدے ہونے کے بعد اس بات کی ضرورت تھی کہ مدینہ کا دفاع مضبوط کیا جائے اور قریش مکہ کی طرف سے مدینہ کے خلاف کسی بھی اقدام سے باخبر رہا جائے۔ مدینہ چونکہ مکہ اور شام کے تجارتی راستے کے نزدیک ایک گاؤں تھا، اور یہ وہ دور تھا جب عرب قبیلوں کا تجارتی قافلہ اصل میں جنگجوؤں پر مشتمل ہوتا تھا، کیونکہ ایک مرکزی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے تمام قبائل اپنی حفاظت خود ہی کیا کرتے تھے یا قبیلے آپس میں اتحاد اور امن معاہدوں کے ساتھ رہتے تھے۔ ہر قافلہ ایک جنگی لشکر کے مترادف ہوتا تھا، اس لیے مدینہ کے مسلمانوں کے لیے ضروری تھا کہ ہر آنے جانے والے قافلے پر نظر رکھیں اور کسی ممکنہ حملے کی صورت میں لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسی سلسلے میں مسلمانوں نے کچھ دستے مدینہ سے باہر بھیجے جو آنے جانے والے قافلوں پر نظر رکھتے تھے۔ ہجرت کے 7ویں مہینے پہلا دستہ سفید پرچم کے ساتھ حمزہ بن عبد المطلب کی کمان میں بھیجا گیا۔ دستے کی تعداد 30 آدمیوں پر مشتمل تھی۔ اس دستے کا کام قریشی قافلے پر نظر رکھنا تھا۔ یہ قافلہ ابو الحکم جو مسلمانوں میں ابو جہل کے نام سے مشہور تھا، اس کی کمان میں وہاں سے گزر رہا تھا۔ دستے کا آمنا سامنا مجدی بن عمرو کے پاس ہوا۔ ابو جہل کا قافلہ 300 لوگوں پر مشتمل تھا۔ اس مارکے میں کوئی لڑائی پیش نہیں آئی۔ اسی سال شوال کے مہینے میں دوسرا دستہ سفید جھنڈے کے ساتھ عبیدہ بن حارث کی کمان میں رابغ کی طرف بھیجا گیا۔ اس کا کام بھی قریشی قافلے پر نظر رکھنا تھا۔ یہ دستہ 70 افراد پر مشتمل تھا۔ اسی دستے کو دوسری بار جفہ کے وسط میں بھیجا گیا۔ یہاں قریش کی تعداد 200 تھی۔ اس بار ان کے درمیان احیا کے پاس معمولی جھڑپ بھی ہوئی اور دونوں اطراف سے تیر اندازی ہوئی۔ قریش کے قافلے کی کمان ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی۔ ہجرت کے پہلے سال ذیقعدہ میں ایک دستہ خرار کی طرف سعد بن ابی وقاص کی کمان میں بھیجا گیا۔ انہیں بھی سفید پرچم دیا گیا۔ یہ دستہ 20 یا 21 افراد پر مشتمل تھا۔ اس دستے سے پہلے ایک اور دستہ پہلے ہی روانہ کیا گیا تھا جو خرار سے 1 دن کی دوری پر سعد عیر پر تعینات تھا۔ ہجرت کے دوسرے سال کے تیسرے مہینے ربیع الاول میں پیغمبر محمد خود ایک محاذ پر نکلے اور اپنے پیچھے مدینہ میں عثمان بن ماظون کو اپنا نائب مقرر کیا۔ مسلمانوں کی تعداد 100 سوار تھے اور اس کا مقصد مدینہ سے باہر جا کر امیہ بن خلف کو مدینہ کی طرف آنے سے روکنا تھا، جو 100 سواروں اور 2000 اونٹوں پر مشتمل تھا۔ مسلمانوں کا دستہ رضوی کے نواح میں ایک مقام بوات پر جا کر پڑاؤ ڈال کر واپس آ گیا۔ اس کے بعد اسی سال 5ویں مہینے جمادی الاول کے شروع میں پیغمبر محمد بن عبداللہ ایک دستے کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہو کر نقب بنی دینار کی طرف پہنچے اور بنی دینار سے آگے بطحہ ابن ازہر میں جا کر خیمہ لگایا۔ اس جگہ کا نام ذات الساق تھا۔ ذات الساق سے آگے بڑھ کر پھر عشیرہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ یہ 1 مہینے کا سفر تھا۔ اس محاذ میں قبیلہ زمرہ کے لوگوں سے مسلمانوں کی صلح ہوئی۔ یہاں سے واپسی کے مقام جہینہ سے گزرتے ہوئے بھی وہاں کے لوگوں سے معاہدہ ہوا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اس طرح مدینہ کے اطراف کے علاقوں سے مسلمانوں کو حفاظت میسر ہوئی۔ عشیرہ کے واقعے کے چند روز بعد ہی مسلمانوں کو خبر ملی کہ قرظ بن جابر فہری نے کچھ آدمیوں کے ساتھ مدینہ کی سرحد کے قریب ایک غار میں پڑاؤ ڈالا ہے۔ اس کی خبر ملتے ہی مسلمانوں کا ایک دستہ پیغمبر محمد بن عبداللہ کی قیادت میں وادی سکوان تک آ گئے۔ یہ علاقہ بدر کے میدان کے قریب ہی واقع ہے۔ مدینہ میں اس وقت زید بن حارث نائب مقرر تھے۔ جب اس دستے کی خبر قرظ بن جابر فہری کو ملی تو وہ فوراً وہاں سے چلا گیا اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچ نکلا۔ اس واقعے کو غزوہ اول بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بدر کے میدان کے پاس ہی معاملہ پیش آیا تھا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے ایک کے بعد دیگر 3 دستے وادی سفیان کی طرف بھیجے گئے تاکہ وہ مکہ سے آنے والے قافلوں پر نظر رکھیں اور کسی بھی جنگی پیش قدمی پر نظر رکھیں۔
ہجرت کے دوسرے سال 7ویں مہینے رجب میں 8 لوگوں پر مشتمل ایک دستہ مدینہ سے روانہ ہوا، جس کے امیر عبداللہ بن جہش تھے۔ یہ دستہ حجاز کے آگے جا کر بحران کے بعد نخلا پر رکا، جہاں سے قریش کا قافلہ گزر رہا تھا۔ اس دستے نے اس قافلے کا پیچھا کیا اور کچھ لوگوں کو گرفتار کر کے مدینہ لے آئے۔ یہ قیدی وہ تھے جنہوں نے اس سے پہلے مسلمانوں کو قتل کیا تھا، اور ان کے بدلے قریش کو یہ پیغام بھیجا گیا کہ ان کو چھڑوانے کے لیے فدیہ ادا کر کے انہیں آزاد کرا سکتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی شرط رکھی کہ قریش کے قید میں 2 مسلمان افراد کو بھی رہا کر کے مدینہ بھیجا جائے۔ عبداللہ بن جہش کی اس مہم کے کچھ عرصے بعد مسلمانوں کو اطلاع ملی کہ قریش کا ایک قافلہ ابو سفیان کے ساتھ شام سے تجارتی مال لے کر مکہ واپس آ رہا ہے۔ یہ قافلہ 30 سے 40 افراد پر مشتمل تھا اور تجارتی مال سے لدے 1000 اونٹ تھے۔ اس قافلے پر نظر رکھنے کے لیے مسلمانوں کا ایک دستہ بھیجا گیا اور خاص حکم کے ساتھ بھیجا گیا کہ کوئی ایسا واقعہ نہ پیش آئے کہ قریش کو جنگ کرنے کا موقع ملے۔ اگر قافلے کی طرف سے کوئی اقدام اٹھایا گیا تو ہی جواب دیا جائے، ورنہ صرف نظر ہی رکھی جائے۔ ابو سفیان نے اس دستے کو دیکھ کر فوراً مکہ پیغام بھجوایا کہ مسلمانوں کا دستہ ہماری طرف بڑھ رہا ہے اور مقابلے کا اندیشہ ہے۔ مکہ میں اس خبر کے ملتے ہی قریش آپس میں مشاورت کر کے اس مسئلے کا مل کر حل تلاش کرنے بیٹھے۔ قریش کے سامنے یہ مسئلہ تھا کہ وہ دیگر قبیلوں کے ساتھ مل کر مدینہ پر حملہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ہر قبیلے کا کوئی نہ کوئی شخص ایک دوسرے کے قبیلے کے ہاتھوں قتل ہوا تھا اور آپس میں ہی لڑائی ہونے کا اندیشہ تھا۔ اس کے باوجود باہم مشاورت سے قریش نے فوج ترتیب دینا شروع کی۔ دوسری طرف مدینہ میں مسلمانوں کو جب قریش کی تیاریوں کی خبر ملی تو آپس میں مشورہ کیا گیا۔ یہاں مسلمانوں کا یہودی قبائل کے ساتھ اتحاد تھا، لیکن یہودیوں نے اس جنگ میں ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ مسلمانوں نے مدینہ کا دفاع کرنے کے لیے شہر سے باہر لڑنے کا ارادہ کیا۔ رمضان کی چند راتیں گزر چکی تھیں۔ مدینہ میں ابو لبابہ کو دفاع کے لیے مقرر کیا گیا اور لشکر ذی حلیفہ سے صغریات الیمام اور پھر رغوا سے ہوتا ہوا بدر کے میدان میں پہنچا۔ مسلمانوں نے بدر کے میدان پہنچ کر پانی کے حوض پر اپنا قبضہ کر لیا، جہاں سے فوج کو پانی کی فراہمی میں آسانی ہوئی۔ پیغمبر محمد کے لیے بدر کے میدان کے سامنے ایک اونچی جگہ تیار کی گئی تاکہ اگر وہ بنفس نفیس جنگ میں شامل نہ ہو سکے تو نگرانی کر سکیں اور وہاں سے احکامات جاری کر سکیں۔ قریش کے لشکر میں 950 پیدل سپاہی تھے، 200 گھوڑ سوار تھے اور 100 تیر انداز تھے۔ کل ملا کر قریش لشکر کی تعداد 1250 تھی، جبکہ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جن میں 70 مہاجرین تھے اور 240 انصار تھے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے قریش کی طرف امن کا پیغام پہنچایا گیا، لیکن انہوں نے جنگ پر ہی اصرار کیا اور ظاہر بھی یہی تھا کہ وہ جنگ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اس سے قبل ابو سفیان نے اپنے خیر سے وہاں نکل جانے کی خبر دی تھی۔ لیکن قریش کے سرداروں نے اس جنگ پر اصرار کیا اور بدر کی طرف آ پہنچے۔ جنگ شروع ہوئی تو دونوں طرف سے 3 جنگجو مبارزے کے لیے سامنے آئے۔ قریش کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید سامنے آئے، جبکہ مسلمانوں کی طرف سے حمزہ، عبیدہ اور علی نے مقابلہ کیا۔ مبارزہ شروع ہوا اور مبارزے میں تینوں قریش کے سردار مارے گئے، جس سے قریش کے حوصلے پست ہوئے۔ اس کے بعد قریش نے اپنے پیدل سپاہیوں سے حملہ شروع کیا اور مغرب کی طرف تیر اندازوں کے دستے تیر برسانے لگے۔ اس حملے کو کچھ دیر روکنے کے بعد مسلمانوں نے جوابی حملہ کیا اور جواب میں مسلمانوں نے سب سے پہلے قریش کے سرداروں کو ہدف بنایا۔ ان کے سرداروں میں امیہ بن خلف کا بلال حبشی نے قتل کیا۔ ابو جہل جو ایک اونچی جگہ پر سپاہیوں کے ساتھ کھڑا تھا، اس کو 2 مسلمان جنگجوؤں نے جو آپس میں بھائی بھی تھے اس کی صفوں میں گھس کر قتل کر دیا۔ ایک کے بعد دیگر قریش کے سردار مارے جانے لگے، جس کے سبب ان کے لشکر میں پھوٹ پڑنے لگی اور وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ مسلمانوں کے حوصلے اور حکمت عملی نے قریش کے عزائم اور ہمت کو ایسا پست کر دیا تھا کہ کچھ ہی گھنٹوں میں یہ لڑائی اختتام کو پہنچی۔ قریش کے سپاہی مسلمانوں کے قید میں آئے اور 70 کے قریب قریش مارے گئے، جبکہ دوسری جانب مسلمانوں کے 13 سے 14 سپاہی مارے گئے۔ اس جنگ نے مسلمانوں کے لیے مزید راستے ہموار کیے۔ عرب قبائل میں اس جنگ کا چرچا ہونے لگا، لیکن جہاں اس جنگ سے مسلمانوں کو سکون کا سانس ملا، وہیں ان کے لیے مزید کٹھن جنگوں کے دروازے کھلے۔ اگلی ویڈیو میں جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے قریش کا جنگ کا اعلان کرنا اور احد کی جنگ کا حال بتایا جائے گا۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیوز بنائی جائیں۔ آپ کے تعاون سے ویڈیوز کو مزید بہتر بنانے میں ہمیں مدد ملے گی۔